انہوں نے سوال کیا. یہ بتائیے گا پلیز کہ ایک ماضی میں بھی کام ہوتا رہا کہ جو بھی اسٹیٹ کے خلاف کھڑا ہوا کسی معاملے پہ اس نے احتجاج کیا تو اس کے ہم تانے بانے جو ہے وہ بھارت سے جوڑ دیتے ہیں. ابھی جو مظاہرین ابھی اس ٹائپ کے اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ میں نکلے ہوئے پہلے ان کو آج کے رسول کہتے رہے اور آج کہا یہ جا رہا ہے اس وقت وزراء کی جانب سے بیان آ رہے ہیں کہ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھارت سے چل رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ ہمیں کیا ابھی تک نہیں سکھا سکا؟ یہ ماضی میں بہت خطرناک ثابت ہوا اور آگے بھی ہم اسی ڈگر میں چل رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حکومت کی بہت بڑی نااہلی ہے. انہوں نے اس چیز کو جس طریقے سے خراب کیا سچویشن، اس کی ساری ذمہ داری حکومت وقت پر ہے اور ان کے وزراء پر ہے. اور جس انداز سے یہ جلتی پر تیل ڈال رہے ہیں وہ بہت خوفناک صورتحال ہے اور ان کو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، بالکل اجتناب کرنا چاہیے. اور کسی کو اس قسم کے غدار وطن کے سرٹیفکیٹ دینے کا حق نہیں ہے. ہم سب لوگ پاکستانی ہیں، اس ملک سے محبت کرتے ہیں. اگر دیکھیں آپ ذرا پیچھے جائیں، ہمارے دور میں جائیں، جناب طاہر القادری صاحب وہاں تشریف لائے تھے اپنے پورے ایک احتجاج کے سلسلے میں اسلام آباد میں. اس وقت میں پرائم منسٹر تھا. کیا ہم نے اس طرح ان کو ڈیل کیا تھا؟ کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی تہمت لگائی تھی؟ کیا ہم نے ان کے خلاف کوئی سرٹیفکیٹ ایشو کیا تھا؟ ہم نے معاملات کو سنبھالنا ہوتا ہے. حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ سیاسی طور پر ہر مشکل وقت میں کوئی راستہ نکالے. یہ تو مشکل خود پیدا کرنے والے ہیں. دے آر ناٹ پارٹ آف دی سولوشن، دے آر پارٹ آف دی پرابلم. ان کا یہ مسئلہ ہے. جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو حکومت کی مذمت کرتا ہوں جس طریقے سے یہ ڈیل کر رہے ہیں سچویشن. یہ طریقہ نہیں ہے. آدھے وزراء تو پہلے تعریفیں کر رہے تھے، آج ان کی وہ مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ انداز غلط ہے. اس سے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے. اس طرح عوام الناس کی تکالیف میں اضافہ ہوتا ہے. آج آپ کا پوری جی ٹی روڈ بند ہے. آج ایک ہیجانی کیفیت ہے پورے ملک میں، ایک غیر یقینی کی کیفیت ہے. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت وقت. کتنے دن تھے ان کے پاس؟ پہلے جا کر یہ غلط وعدے وعید کرتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جیسے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے جھوٹے وعدے کیے ہیں، اسی طرح انہوں نے تحریک لبیک والوں کے ساتھ بھی جھوٹے وعدے کیے. دیکھیے ہم تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد جو ہے ایک جمہوری ہتھیار ہے آپ کے پاس. اس کو کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے، جمہوریت اس کی اجازت دیتی ہے. یہ ایک پارلیمانی طریقہ ہے. اگر وہ کوئی لانا چاہے گا تو بالکل ہم اس کے ساتھ ہوں. کیا وجہ ہے کہ حکومت جو ہے اپنی ناقص ترین کارکردگی جس کو ہر اپوزیشن کی پارٹی کہتی ہے کہ یہ حکومت نے مہنگائی کر دی، صورت حال کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے گی، لیکن کوئی ایسی تحریک جو ماضی میں حکومتوں کے خلاف چلاتے رہے، تحریک انصاف نے نون لیگ کے خلاف چلائی، نون لیگ نے آپ کے خلاف چلائی، جیسے پیچھے رہ جائیں. تو یہ جو 3 سال ہے اپوزیشن نے تو حکومت کے ساتھ مل کر اس کو 5 سال پورے کرنے کا رکھتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ جو حکومت کسی طور پر بھی آ جائے اس کو وقت دیا جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے اور ملکی حالات کو بہتر کرے، ملک کے عوام کی خدمت کر سکے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 3 سال گزرنے کے بعد، 3 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے. یہ تو کہتے تھے کہ ہم پہلے 100 دن میں پتہ نہیں کیا کمال کر دیں گے. یہ تو کہتے تھے ہمارے پاس اتنی قابل ٹیم ہے کہ جب وہ باہر نکلے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ٹیم کیا کمالات کرتی ہے. آپ نے دیکھے کمالات، اور ٹیم کو بھی دیکھیں اور ان کے کمالات کو بھی دیکھیں. تو پھر تو آپ کو یہ سوال کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے جی کہ میں نے جیسے پہلے عرض کی نا کہ کوئی ایک چیز تو ہوتی ہے نا جس میں آدمی کہتا ہے کہ یہ جناب بات ماں سوائے یہ کہ ان سے جو سوال آپ کریں گے یہ کہیں گے یہ پچھلی حکومتوں کا کیا در ہے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا. اور اب تو حالت ہو گئی ہے کہ سارے معاملات ان کے پہنچ سے دور ہو گئے. جس مسئلے کو یہ اٹھاتے ہیں اس میں گند کرتے ہیں، اس کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں، اس کو ایک مسئلہ بنا دیتے ہیں. کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی اگر ان کے پاس آیا ہے تو آپ نے دیکھا اس کو اتنا انہوں نے پیچیدہ مسئلہ بنا دیا، اتنا بڑا مسئلہ بنا کر عوام کے سامنے رکھ دیا، جو کہ مسئلے بننے ہی نہیں چاہیے تھے. جو روٹین میں کام ہونے چاہیے تھے وہ بھی یہ مسئلہ بنا کے رکھ دیتے ہیں اپنی نااہلی کی وجہ سے، ناتجربہ کاری کی وجہ سے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی ناکام حکومت ہے.
राजा साहब ये बताइएगा कि हुकूमत चाहती है कि NA 133 में EVM का इस्तेमाल किया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि अगर जो अगले इलेक्शन में EVM का इस्तेमाल हुकूमत करना चाहती है तो यही इसी हल्के में टेस्ट केस के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो जाना चाहिए? देखें, पहली बात तो ये है कि हुकूमत का इलेक्शन के साथ कोई किसी किस्म का ताल्लुक वास्ता नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। देखिए, वो नहीं कह सकते, इलेक्शन कमीशन तो इसको रद्द कर चुका है, इतराज़ात लगा चुका है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शायद मशीन अच्छी हो, लेकिन उसको प्रेजेंट करने के लिए, उस पर बहस करने के लिए, उसको समझने समझाने के लिए भी ज़रूरी है कि हुकूमत अपोजिशन के साथ बैठती, हम अपने एक्सपर्ट्स को बिठाते, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमारे खौफ हैं, वो हम उनके सामने रखते, उसके हमें जवाब मिलते तो मसला हल हो जाता। मैंने अभी अर्ज़ किया आपको कि ये वो हुकूमत है जो हर छोटे से छोटे मामले को बहुत बड़ा मसला बना देती है अपनी। मैं समझता हूँ कि जो इनके में शायद अहलियत ही नहीं है कि ये किसी मसले का हल निकालें, ये मसले को ख़राब करने वाले लोग। साहब, इस वक्त 2 माह के लिए रेंजर्स के हवाले पंजाब को कर दिया गया, तो उसमें ये भी कहा गया कि जो पुलिस है ये मातहत होगी रेंजर्स की। क्या ऐसा होता है कि रेंजर्स के मातहत जब वो पुलिस को कर दिया जाए, दूसरा TLP के भी और पुलिस के जो एहलकार पंजाब बहाल हुए हैं, इसका जिम्मेदार को इसको ठहराते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि रेंजर्स तो एक कानूनी हक होता है गवर्नमेंट का कि वो जहां ज़रूरी महसूस करे वो किसी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को, किसी फोर्स को वो जो है वो बुला सकती है आइन के तहत। जहाँ तक ये है कि पुलिस का, तो पुलिस का भी मैं आपको बताऊं कि बड़े दावे थे इनके कि हम तो इसको मॉडल पुलिस बना देंगे। वो कहा करते थे कि जब हम आएंगे तो 2 साल में पंजाब की पुलिस को आप देखेंगे कि हम कितना मॉडल पुलिस बनाते हैं। ये पुलिस को इन्होंने मॉडल बनाया है। जहाँ तक लोग मरते हैं तो ये तो हुकूमत वक्त को अंदाज़ा होना चाहिए कि जब ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं तो अमवात तो होने का ख़तरा है, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इसकी ज़िम्मेदार भी मैं तो हुकूमत को समझता हूँ। अगर कोई तहरीक तालिबान का कारकुन जो है वो मरता है, उसकी जान जाती है या किसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी की जाती है, तो ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। जिन्होंने ये सिचुएशन क्रिएट की, आज इतने अरसे से उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं, तो उसका क्या निकाला क्या है, उसका हल क्या निकला? बहुत शुक्रिया जी।